اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں جشن ماہ انوار شعبان کے عنوان سے ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد، اور اس کے بعد امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج کے شب کے عنوان سے حضرت قاسم ابن حسن کی ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حالات میں اجتماع اور ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر مجلس، ماتم، نماز جماعت یا محفل کا انعقاد کرنا مشکل ہے، تو آج کے شب کے عنوان سے ہمارے دوست ثاقب بھائی نے یہ آن لائن جشن کا اہتمام کیا اور انعقاد کیا۔ ان کی کوششوں پر یہ داد تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ چاہے اس وائرس کی وجہ سے ہم ذکر اہل بیت اس انداز میں نہیں کر پا رہے کہ جس انداز میں بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے افراد اس جشن کو منعقد کرتے ہیں، لیکن ہماری استطاعت کے مطابق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اور بالخصوص مراجع الزام کے فتاویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اجتماع کر کے جشن منعقد نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا ایک دوسرا طریقہ، دوسرا حل نکالا ہے، اور عقلی حل نکالا ہے کہ آن لائن بیٹھ کر ہم جشن کا اہتمام کریں، اور ہم اس اہتمام کے طور پر اس کو انجام بھی دے رہے ہیں، اور بلکہ پوری دنیا میں بھی اب جشن اسی طرح سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں ہر مولود جو اس ماہ شعبان میں ہے اور 7 شعبان کی شب اب آنے والی ہے کے عنوان سے چند جملے آپ کی خدمت میں فضائل کے عنوان سے پیش کرتا ہوں، اور پھر آخر میں ہم دعائیہ کلمات کے عنوان سے 2 جملے پیش کریں گے اور بات تمام کر دیں گے۔ زیادہ طولانی زحمت آپ کو نہیں دوں گا۔ سب سے پہلے تو جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہے۔ جناب زینب کبریٰ وہ ہستی ہیں کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کربلا سے پہلے 2 شخصیتیں تھیں، امام حسین اور حضرت ابو الفضل عباس، اور کربلا کے بعد بھی 2 ہی شخصیتیں تھیں، ایک سید سجاد اور دوسری زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب کی خصوصیات میں سے صرف ایک خصوصیت ایک شعر کی صورت میں پیش کروں گا کہ آپ نے اپنے خطبوں کے ذریعے بازار شام میں، بازار کوفہ میں اور دربار یزید میں آپ نے اپنے خطبوں کے ذریعے مولا کائنات کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو، امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ 2 لکیروں کا ایک شعر ہے، بہت آپ نے سنا ہوگا، اور واقعاً اس شعر کے اندر بہت دقت ہے، اس شعر کے اندر بے انتہا مطالب پنہا ہیں۔ وہ شعر کچھ یوں ہے کہ خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، جناب زینب نے خطبے دیے تھے، خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے غور کیا ہوگا، جناب زینب کبریٰ کی آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، یہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ یعنی وہ ماحول کے جس ماحول کے اندر آپ کے سر پہ چادر بھی موجود نہیں ہے تاریخی روایتی مطابق، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی آواز کے اندر وہ ضخامت رکھی کہ لوگوں کو علوی لہجہ یاد آ گیا۔ جناب زینب کے بعد امام حسین کی ولادت، امام حسین کی ولادت کے حوالے سے بھی ایک جملہ ہر مولود کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ امام کی خصوصیات بے انتہا ہیں۔ امام کی خصوصیات میں سے صرف ایک جملہ ہی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کی آمد کا صدقہ تھا کہ فرش والے کو بخشش ملی
اور امام حسین کی زندگی کا یہ طفیل ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں ہیں تو فرش والے کو بخشش مل رہی ہے. یعنی امام حسین کی زندگی دو بخششوں کے درمیان کی زندگی ہے. اس کے بعد سید الساجدین امام زین العابدین کی ولادت. آپ کے حوالے سے صرف ایک ہی جملہ پیش کروں گا کہ ہر چیز کی زینت ہوا کرتی ہے. ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے, ہم نے حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ آسمان کو زینت ہے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے سے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو زینت ہے. ہر چیز کی زینت ہوا کرتی ہے. عبادتوں کی زینت ہے نماز, اور نماز کی زینت ہے سجدہ, اور سجدے کی زینت ہے سید الساجدین زین العابدین کا سجدہ. اس سے اگر ہم اور آگے بڑھیں تو آج کی شب کے عنوان سے جناب عباس کی ولادت 4 شعبان گزری, اور 5 شعبان حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت گزری. حضرت عباس کے حوالے سے بھی ایک جملہ پیش کیے دیتا ہوں کہ آپ کی ولادت اور آپ کے عنوان سے ایک جملہ اس عنوان سے پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت عقیل سے حضرت علی نے کہا کہ ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیا جائے کہ جس خاندان کی خاتون سے میں عقد کروں, اور ایک میرے یہاں ایک اولاد ہو, ایک بیٹا ہو کہ جو کربلا میں حسین ابن علی کے کام آئے. تو یہاں یہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات جو کہ خود انصاب عرب تھے, جو کہ خود معلومات رکھتے تھے, پھر آپ نے عقیل سے کیوں کہا کہ اے عقیل آپ ایسے خاندان کا انتخاب کریں؟ یہ پورا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے. تو یہاں ایک نقطہ پنہا ہے کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ عقیل کے ذہن میں بھی, عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ میری جانب سے بھی کوئی ہدیہ کربلا میں موجود ہو. تو پھر آپ تاریخ جانتے ہیں کہ جناب عقیل کے ہاں جناب مسلم پیدا ہوئے, اور حضرت علی کے ہاں جناب عباس پیدا ہوئے. تو اب یہاں پہ اشکال ایک اور وارد ہوتا ہے کہ حضرت علی کے دل میں یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو, جب کہ حضرت علی کے ہاں امام حسن اور امام حسین امام بیٹے موجود ہیں. پھر بھی حضرت عباس علیہ السلام کی کیوں خواہش کر رہے ہیں؟ اصل میں حضرت علی نے یہ دیکھ لیا تھا, یہ پڑھ لیا تھا, یہ سمجھ لیا تھا کہ واقعہ مباہلہ میں نبی کریم نے امام حسن کو اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو نبی کریم بیٹوں کے عنوان سے امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے تھے. تو حضرت علی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مباہلہ کے بعد سے حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں, تو اب میرا کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جو میری نمائندگی کرے میری طرف سے کربلا میں, اور وہ ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. آخری ہستی کے جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے آج کی شب کے عنوان سے, جناب قاسم ابن حسن. آپ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 13 سال کا نابالغ بچہ ہے اور وہ کیا جنگ کرے گا اور کیا اس کا علمی مقام ہوگا. آپ خود اس روایت سے غور کریں گے کہ جناب قاسم ابن حسن کا کیا منزلت ہے, کیا مقام اور مرتبہ ہے. امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح جنگ ہوگی, تو جناب قاسم ابن حسن یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اے چچا جان یہ بتائیے کہ کیا میرا نام بھی ان شہداء میں لکھا ہوا ہے؟ جناب علی اکبر کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے. تو جناب امام حسین یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیف عندک الموت, اے قاسم یہ بتائیے کہ موت کا مزہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو شخص موت کا مزہ چکھ چکا ہے وہ موت کا مزہ بتانے کے لیے آ نہیں سکتا, اور جو شخص اس دنیا میں موجود ہے وہ موت کا مزہ جانتا نہیں ہے, وہ موت کے مزے سے واقف نہیں ہے. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ موت کا مزہ کیا ہے؟ تو قاسم ابن حسن نے یہ بتایا کہ اے چچا جان احلا من العسل, موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. نہ فلاسفہ بتا سکے, نہ اطباء بتا سکے, نہ علم دین سے تعلق رکھنے والے افراد بتا سکے کہ موت کا مزہ کیا ہے, جبکہ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت کا مزہ ہے کیا؟ یہ قاسم ابن حسن نے بتایا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہم اسی موقع پر خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں صرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کے مختلف مقامات پہ جمع ہو کر پیغامات ریکارڈ کروانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں صرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم ماہ انوار شعبان کے عنوان سے جتنی بھی ولادتیں ہیں ان کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس ملک سے, اس دنیا سے اس وبا کو دور فرما, ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہمارے رزق و روزگار میں کشادگی عطا فرما, ہمارے دسترخوان میں وسعت عطا فرما.
پروردگار عالم ہم جن مسائل کا شکار ہیں ہمیں ان مسائل سے خلاصی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم روحانی جسمانی معنوی پریشانی اور تکالیف سے دور فرما۔ اے رب کل کائنات اپنے آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرانہ خاص و عام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔